وكفى والحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ کو مختلف عبادات کے اسرار اور راز اور بھید بیان کر رہا ہوں۔ اس کو فلسفہ نماز، فلسفہ وضو، فلسفہ عبادت، ان ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فلسفہ دراصل کسی چیز کی عقلی توجیہ کا نام ہے، عقلی طور پر اس چیز کے کیا فوائد ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو نماز با جماعت کے فوائد غالباً بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے ایک سوال ہے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 5 نمازیں فرض ہوئیں، جو پہلے 50 تھیں، رسول اللہ کی سفارش سے بار بار حاضری سے 5 رہ گئیں، وہ 5 فرض ہیں۔ لیکن ان 5 میں بھی کسی جگہ 2 فرض ہیں رکعت، کسی جگہ 3 رکعت فرض ہیں، کسی جگہ 4 رکعت فرض ہیں۔ تو کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کر سکتا ہے، یا آپ کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے خدا نخواستہ کہ یہ سنتیں اور نفل وغیرہ کیا ہیں؟ تو یہ تو نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ اب میں ان کا نام کیا لوں؟ آپ گھومیں پھریں، عرب و عجم میں جائیں تو خاص طور پر آپ کو حرمین شریف میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ نماز کا سلام پھرتے ہی دعا مانگے بغیر ہی وہ اٹھ کر فوراً چلے جاتی ہیں۔ تو نہ جانے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو کہ یہ سنت نفل وغیرہ شاید غیر ضروری ہیں، ان کا کیا پڑھنا، یہ پتہ نہیں کیوں شروع کر دیے گئے، مولویوں نے شروع کر دی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ سنتیں ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑھی ہیں، ان کو تو مؤکدہ سنتیں کہا جاتا ہے۔ اور جو رکعتیں آپ نے کبھی پڑھیں کبھی چھوڑ دیں، ان کو سننے غیر مؤکدہ یا ان کو نوافل کہا جاتا ہے، جن کی آپ نے کچھ شان بیان کی لیکن ہمیشہ پڑھے نہیں۔ تو نوافل کے معنی ہوتے ہیں زائد، یعنی گویا یہ فرض سے زائد نماز ہے، سنت اور نفل وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو اور سفر کی جلدی ہو تو 2 رکعت فرضوں میں بھی رعایت کر دی جاتی ہے، اور نوافل اور سنن بھی اگر مجبوری ہو تو یہ چھوڑنے جائز ہیں سفر کی مجبوری کے باعث، لیکن عام حالات میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو فرض بھی در حقیقت رسول کی ہی فرما برداری کا نام ہے، کہ رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ کام اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، تو فرض بھی حقیقتاً تو رسول اللہ کے بتانے سے ہی فرض ہوئے ہیں نا، اور جو فرض نہیں ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے یا بتانے سے پتہ چلا ہے۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کیا دیے، ان کو فرض کہا جاتا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہوں،
اور جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض تو نہیں کیے، لیکن حق بندگی ادا کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے یہ رکعتیں بھی ضرور پڑھا کریں، اور یہ رکعتیں بھی کبھی پڑھا کریں، چلو کبھی نہ بھی پڑھا کریں، کیونکہ میں تم پر شفیق ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم پر زیادہ بوجھ پڑ جائے۔ تو وہ نوافل اور سنن بن گئے۔ تو اس طریقے سے ان کی حکم کی توثیق کے لحاظ سے تو فرض میں اور نفل میں، سنت میں فرق ہے، لیکن عملاً وہ بھی رسول اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ بھی رسول اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے تو وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک ہوتا ہے خادم، نوکر، ملازم تنخواہ پر، اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تو وہ ڈیوٹی فل صحیح، تنخواہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اپنے مالک کا محبوب خادم نہیں بن سکتا جب تک وہ شوق سے زائد خدمت نہ کرے۔ جو خادم اپنے ذوق شوق کے ساتھ دوڑ کر زائد بھی خدمت کرے مالک کی، تو وہ مالک کا محبوب ہوتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محبوب تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، تو میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے لیے صرف فرض ادا کرنا ہی کافی نہیں، اس کی محبوبیت بڑھانے کے لیے نوافل اور سنن بھی ادا کرنی چاہیے۔ دنیاوی مثال کے لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کھانا فرض ہے، روٹی فرض ہے، اور جان بچانا فرض ہے، لیکن جان تو بندہ تھوڑے سے چنے چبا کر بھی بچا سکتا ہے، ایسے ہی روٹی نگل کر بھی فرض جان بچا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مزید تکلفات بھی کرتے ہیں، پراٹھے تیار کرتے ہیں، اور پھر روٹیوں کی کئی قسمیں ہیں، کئی مرتبہ ان میں گوشت قیمہ وغیرہ لگا کر، مولی وغیرہ کدو کش کر کے وہ شامل کر کے اس کو اور زیادہ لذیذ بناتے ہیں۔ پھر اس غذا کے ساتھ کچھ اور لوازمات بھی ہوتے ہیں، کبھی ساتھ کسٹرڈ، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی چاول۔ تو جس طرح جسمانی غذاؤں کے لیے، بہتر ڈیلنگ کے لیے، ولیمے کے لیے، اچھی دعوت کے لیے، یا کھاتے پیے لوگ اپنے گھر میں ہی کچھ زائد اہتمام بھی کرتے ہیں نا، تو یہاں بھی صرف فرضی ادا کرنا اور سنن نفل ادا نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ بس جی میں تو چنے چبا کر گزارا کر لیا کروں گا، جان بچانا فرض ہے، تو ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ تو جب جسمانی غذا کے لیے آپ صرف جان بچانے کی ضرورت کے مطابق روٹی نہیں کھاتے بلکہ زائد لوازمات بھی پیدا کرتے ہیں، تو روحانی غذا کے لیے زائد لوازمات کیوں نہ پیدا کیے جائیں۔ ظاہر روٹی کے ساتھ پانی بھی ہوتا ہے اور کچھ مزید غذائیں بھی ہوتی ہیں جو اس فرض غذا کو لذیذ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی سلاد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سمجھ لیجئے روحانی غذا میں کہ فرض تو وہ ہو گئے جو جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، زندگی ہی نہیں، جس کے بغیر اسلام ہی کوئی نہیں، اور سنتیں نفل وغیرہ اس طرح ہو گئیں جس طرح لذت کے لیے زائد لوازمات، اور ان میں بھی بعض زیادہ ضروری ہیں، وہ سنن کہلائے۔ مثلا پانی، کہ پانی نہ پیو گے تو روٹی کھائی ہی نہیں جائے گی،
اسی طرح بعض اوقات اب تو اور زیادہ آرام طلبی ہوگی کہ کوئی سلاد کے بغیر بھی نہیں کھا پاتے، کوئی میٹھا ساتھ نہ ہو تو کھا نہیں پاتے، کوئی بعد میں چائے ضرور پیتے ہیں، کوئی بعد میں ہمارے جیسے جو ہیں معدے کی گرانی کے باعث وہ کہتے ہیں ساتھ ہمارے جو نا کوئی بوتل بھی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روحانی غذاؤں میں بھی کچھ چیزیں درکار ہیں جو اس فرض کو حسن بخشتی ہیں۔ تو پرندہ وہی ہے جس کے پر سلامت ہوں، جس کے پر خوبصورت ہوں، ان پر نقش و نگار ہوں۔ تو اسی طریقے سے نمازیں وہی اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہیں جن میں فرضوں کے ساتھ نوافل اور سنن اور تسبیحات اور درود شریف اور کلمہ شریف اور قول شریف اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر، یہ چیزیں شامل ہوں گی تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حسین ترین عبادت کی حیثیت میں اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش ہوتا ہے۔ آپ اپنے پیاروں کو گفٹ دیتے ہیں تو چاہے وہ ایک کتاب ہو، آپ ایک خوبصورت ورق میں پیک کرتے ہیں، رنگین ورق میں، اس کے اوپر ایک گوٹے دار کوئی دھاگا چڑھاتے ہیں، اوپر خوبصورت گرہ دیتے ہیں، اوپر دل کا نشان بھی بنا دیتے ہیں، تو وہ گفٹ کہلاتا ہے، ورنہ ایسا لگتا ہے جس طرح سے جان چھڑائی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس طرح کھانے کے ساتھ پانی وغیرہ کی سیدھی اس طرح فرضوں کے ساتھ سنتیں نفل وغیرہ یہ لوازمات ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح بعض اوقات سفر میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، تو بعض اوقات وہ تھوڑے سے چنے کھا کر ہی فوجیوں کی طرح گزارا بھی کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ صورتحال تو نہیں رہے گی، وقتی طور پر یہ گزارا کر رہا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرض ہے اگر آپ سفر میں ہیں، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی حالت میں ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ سیلاب، اندھیری، کوئی بھاگم بھاگ، کوئی پریشانی کی حالت ہے، گاڑی پر چڑھنا ہے، تو آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سنتوں اور نفلوں کی رعایت عطا فرما رکھی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب کہ نہیں فروٹ وغیرہ میں تو ساتھ پانی کو نہیں پیا جاتا، بلکہ بعض فروٹ ایسے ہیں جن میں پانی پینا منع بھی ہے کہ پانی نہیں پینا چاہیے، مثلا کھیرے کے ساتھ۔ تو یہ سوال بھی سادگی پر مبنی ہے، ورنہ کھیرے کے اندر خود پانی ہے، انگوروں کے اندر خود پانی ہے، تو یہ کہنا کہ پانی کی چندہ ضرورت نہیں، تو یہ تو میری حماقت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں میں بھی یہ چیزیں رکھی، بلکہ جس طرح عام بندوں کی غذائیں عام سی ہوتی ہیں اور خاص الخاص پہلوان جو ہوتے ہیں ان کی غذائیں اور خاص الخاص ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ٹی وی پر کسی ریسلنگ یا کشتی کے اکھاڑے میں یار بھائی کا کوئی اینکر وہ اس کا انٹرویو لے رہا تھا کشتی کرنے والوں کا، تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ تمہاری غذائیں کیا ہیں، تو وہ بتاتے تھے کہ مثلا 2 سیر دودھ ہم روز پیتے ہیں، حالانکہ وہ عام سے پہلوان تھے، چھوٹے موٹے اکھاڑے کے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میں بادام بھی کھاتا ہوں، کوئی آدھ پاؤ یا کتنے، کوئی اور بھی بتا رہا تھا اتنے فروٹ اور اتنا یہ اور اتنا وہ۔ تو وہ کہہ رہا تھا تمہارا تو بڑے اخراجات ہوں گے، حکومت کو تمہاری سرپرستی کرنی چاہیے، تم قومی کھیل کو زندہ رکھے ہوئے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے کتنے ڈنڈ کتنے پیل لیتے ہو، تو وہ کہتا تھا میں 1000 ڈنڈ پیل لیتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا تھا آپ کے لیے واقعی بہت زیادہ غذا بھی درکار ہے، اخراجات بھی درکار ہیں۔
تو گویا حکومت کو چاہیے کہ آپ کی طرف توجہ کرے، آپ کی باقاعدہ 1 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے کم از کم۔ وہ بڑے خوش ہو رہے تھے پہلوان۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح جس طرح یہ جسمانی پہلوان تھوڑی سی غذاؤں پر راضی نہیں ہوتے، اور ہم تم تھوڑی سی غذا کھا کر گزارا کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم پہلوان نہیں کہلاتے اور وہ پہلوان کہلاتے ہیں۔ اس طرح روحانی پہلوان بھی ہوتے ہیں۔ روحانی پہلوان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ صرف فرض سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اس سے بھی زائد عبادات کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں ان 5 نمازوں اور پوری رکعتوں کے ساتھ نمازوں کے علاوہ بھی کبھی نماز اشراق، کبھی نماز چاشت، کبھی نماز اوابین، کبھی نماز تہجد، کبھی قیام اللیل، کبھی ساری رات کی نوافل، کبھی ساری رات کا ذکر الہی، کبھی پے در پے روزے، کبھی 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ، کبھی مہینے میں 3 روزے ایام بیز کے، کبھی سوموار کا، جمعے کا روزہ۔ تو روحانی غذائیں بھی اسی طرح ہی ہیں، اور روحانی پہلوانوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح تمہارے بڑے پہلوان کی غذائیں دوسروں سے برتر اور بہتر اور زیادہ تر ہوتی ہیں، اس طرح اولیاء اللہ کی عبادت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ 1000 ڈنڈ پیڑ لیتے ہیں، جبکہ ہم سے مراد میرے جیسے لوگ وہ 1 ڈنڈ بھی نہیں پیل سکتے۔ میں ڈنڈ اس لیے کہتا ہوں کہ اردو میں ڈنڈ کہتے ہیں، ڈنڈ پیلنا، پنجابی میں ڈنڈ پیلنا کہتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ، میں نام نہیں لیتا ادباً کسی کا، وہ تو 1 ڈنڈ پیلتے ہوئے پیٹ کے بال زمین کے ساتھ گر پڑیں گے، لگ جائیں گے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، اسی طریقے سے یہ روحانی غذائیں جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانا چاہیے، اور وہ لوگ سوکھے سڑے مسلمان ہوتے ہیں جو صرف 2-4 فرض ادا کر کے بھاگ پڑیں، بلکہ اس سے پھر چند قدم آگے بھی سوچ لیں تو جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں ہیں، بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، بلغم ہے، اور کئی تو بالکل فعالی زدہ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ہیں، کسی کو وسوسے، کسی کو خیالات برے، کسی کے ساتھ گناہ چمٹے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ حرام چمٹا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بری نگاہ، کسی کے ساتھ جھوٹ، غیبت، گلہ، لڑائی، گالی گلوچ۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ تو یہ روحانی بیماریاں کسی دوسرے مسلمان کی بھلائی دیکھ کر تکلیف پہنچنا، کسی کا نقصان دیکھ کر خوش ہونا، وہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا، تو پھر میں نے سچ بتا دیا، لیکن وہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں وہ صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے اور لوگوں کے ادھر پلٹ پڑنے کی وجہ سے ہمیں کوفت ہے کہ لوگ ایسے گروپ کی طرف کیوں نہیں آتے جو صحابہ کرام کی بھی عزت کریں، اہل بیت اعظام کی بھی عزت کریں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بھی بیان کریں، حضرت علی مرتضیٰ کی شانیں بھی بیان کریں، دیگر صحابہ کی شانیں بھی بیان کریں۔ تو یہ اسی طرح ہے۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، ہم بصرہ عراق کے سفر میں نہیں گئے، ہمیں بتایا گیا کہ وہاں تم جاؤ گے تو وہاں تمہارا دل دکھی ہوگا، کیونکہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، جو کہ وہاں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبور شریفہ ہیں، حضرت انس بن مالک کی قبر شریف ہے، حالانکہ یہ رسول اللہ کے بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ زبیر تو پھپھی زاد بھائی ہیں،
حضرت طلحہ یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو جنت کی خوشخبریاں ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کی حالت دیکھ کر آپ کا دل بڑا دکھی ہوگا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد تو انہوں نے نا مطلب یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کے مزارات خستہ حالت میں کھڑے ہیں. گرچہ وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی ضرورت ان کو تو نہیں ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن یہ اوپر والوں کی بے ادبی دیکھ کر ایماندار کو دکھ تو پہنچتا ہے نا کہ جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو نہیں مانتے. حضرت علی مرتضیٰ، امام حسین، امام زین العابدین، امام حسن، یعنی امام جعفر صادق، ان سب کے حوالے ہم شیعہ لوگوں کی کتابوں میں سے دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہمیں ہمارے شیعوں نے برباد کیا، ہمارے دشمن یہ لوگ ہیں جو ہمارے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، ان میں تین بھی مخلص نہیں، یہاں تک انہوں نے کہا. اور ان کو اتنے برے الفاظ کے ساتھ انہوں نے یاد فرمایا ہے اور ان کی کتابوں کے حوالے ہیں اور لکھا ہوا بھی شیعہ نے ماں ہے. ہمارے شیعہ سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہماری پارٹی کے لوگ جو ہماری پارٹی بنتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائیاں کی، جفاکاریاں کی، ستمکاریاں کی. انہوں نے کوفے بلایا، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ سے پٹ گئے، ان کے ساتھ لڑائیاں کی، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا کہ انہوں نے امیر معاویہ صلح کیوں کی. یہ وہی فتنہ جو طبقہ تھا جو مختلف رنگ میں اسلام میں رخنہ اندازی کرتا رہا. کبھی حضرت عثمان کی شہادت میں شامل ہوا، کبھی حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت میں عبد الرحمن ابن ملجم خارجی شامل ہوا، کبھی امام حسن مجتبیٰ پر حملہ آور ہوئے، کبھی امام حسین پر. اسی طریقے سے اہل بیت کو ان کے ہاتھوں سے بڑے دکھ پہنچے. اس لیے تنگ آ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے گھر میں کوہرام مچا دیکھ کر کہا خدا کرے تم قیامت تک کسی طرح روتے اور پیٹتے ہی رہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سب کچھ کیا اور اب مکر کے ساتھ تم نے پیٹنا شروع کر دیا، ماتم شروع کر دیا، جس کا رسول اللہ نے ممانت فرمائی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں اور ہم تو بھول گئے اور یہ کیا ہوا. بس وہی رسم چلتے بڑھتے جس طرح شیطان برے کاموں میں دیکھتے ہیں نا، شیطان بڑا برکت ڈالتا ہے، ایک شیطانی برکت ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ خالص نیکی کرو تو بندے ادھر نہیں آتے اور اس کے اندر تم شورا شوری شامل کر دو تو بھاگ کر آئیں گے، بغیر اشتہار کے ہی دنیا جمع ہو جائے گی. یہ بندے کے لیے عبرت کا مقام ہے اور بڑا سخت امتحان ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تو اس وجہ سے تھوڑا سا طبیعت میں آیا، ورنہ کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، حسد کی علامت ہے. تو یہ بیماریاں بھی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے سے روحانی طور پر بندہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، سمجھے نا. اور یہ روحانی بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں؟ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے کسی حاذق ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ان روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، باعمل علماء کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اس بیماری سے بچائیے. اور وہ شرک نہیں ٹھہرتا جس طرح ڈاکٹر کے پاس جانے سے اور یہ کہنے سے کہ ڈاکٹر صاحب میں مرا جا رہا ہوں، میرا درد دور کریں، میرا دکھ دور کریں، میری جان بچائیں کسی نہ کسی طریقے سے، جی آپریشن چاہے کرنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، تو شرک نہیں نہ ہوتا. اسی طریقے سے ان حکیمان روحانی سے بھی استغاثہ کرنے سے، ان سے بھی جا کر مدد مانگنے سے
شرک وغیرہ واقع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شفا کا ذریعے ہیں۔ جس طرح ظاہری ڈاکٹروں سے شفا ملتی تو اللہ شفا دیتا ہے تو ملتی ہے، اسی طریقے سے روحانی ڈاکٹروں سے بھی شفا ملتی ہے، بشرطے کہ بس سچی عقیدت ہو۔ اور یہ بھی اسی لیے ضروری ہے کہ 3-4 ڈاکٹروں سے دوا لینے والا مریض نہیں بچتا۔ اس طرح بہت سارے پیروں کا مرید، کیوں جی ہم سب جو کہ میں اس کا بھی مرید ہوں اور اس کا بھی مرید ہوں اور اس کا بھی مرید ہوں، اور مت پوچھ اس میں راز ہے جی، تو وہ راز یہی ہے کہ میں ہر طرف سے خالی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے۔ بہر صورت میں نے آپ کے فلسفے کو لمبا کر دیا، اور جس طرح بعض ڈاکٹر اور حکیم آنکھیں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، نبض پر ہاتھ رکھ کر، بلکہ بعض کا نبض پر ہاتھ رکھے ہی بتا دیتے ہیں کہ تجھے تو کیا ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، مشکل سے لفظ ہے نا، اس طرح یرکان کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو روحانی طبیب حاذق ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ تو نے یہ کیا اور تو یہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بزرگوں کے واقعات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پانی کو دیکھ کر بتا دیتے تھے، جو نالی میں بہتا ہوا پانی، کہ یہ جس شخص نے نہا کر جس کا یہ پانی نکلا آ رہا ہے وہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں این حکیمان جہاں حاذق ترند، یہ روحانی جو حکیم ہے نا، روحانی جہان کے حکیم، یہ جسمانی جہان کے حکیموں سے بھی زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ این حکیمان جہاں حاذق ترند، برس کام میں تو واقف ترند، اور یہ تیری بیماریوں سے تجھ سے بھی زیادہ واقف ہیں۔ کو تجھ کو نہیں پتا کہ مجھ کو کیا بیماری ہے، ان کو پتا تجھ کو کیا بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت، ریاضت، روحانی غذائیں کھانے اور روحانی بیماریوں سے بچنے اور روحانی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی اور استغاثہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ